بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح العقود کے اگلے درس میں اب ہم علامہ شامی کا جو منظوم کلام ہے اس کے چند اشعار وہ پڑھیں گے۔ علامہ شامی میں کیا فرماتے ہیں اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے علامہ شامی کے یہ اشعار دیکھیے ہیں۔ ووابط محررہ غدت لدى اہل النہا مقررہ لابواب العبادات رجح والاسلام مطلقا ما لم تصح عنه روایت بها الغیر اخذ مثل تیمم لمن تمر النبز وكل فرع بالقضاء تعلقا ابی یوسف قول ابی یوسف فیہ ينتقى مسائل ذوی الارحام قد يقوله محمد رجحوا استحسان ورجحوا کٹ رہی ہے حضرت وہ ڈسٹربنس ہو رہا ہے کسی کا مائک کھلا ہوا ہے، بند کر لیں۔ کسی کا مائک کھلا ہے، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے تو وہ بند کر لیں۔ میری طرف سے تو بالکل کلیئر ہے اور آواز بھی میں نے تیز کی ہوئی ہے۔ اسی چیز کی آواز آ رہی ہے حضرت مائک پر۔ کیا اب آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک آ ہے رہی ہے حضرت۔ حضرت، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ وہ اصل اب میں بہتر ہے۔ کوئی ایم ایس صاحب سے چلیے آگے فرماتے ہیں ورجح استحسانهم على القياس الا مسائل وما فيها التباس وظاهر المروي ليس يعدل عنه الى خلافه اذ ينقل لا ينبغي العدول عن درايه اذ اتى بوفقها روايه وكل قول جاء ينفي الكفر عن مسلم ولو ضعيفا احرى وكل ما راجع عنه المجتهد صار كمنسوخ فغيره تعمد۔ اس کو مجہول پڑھیں تو اس سے جو ہے نا وزن مطابق ہوگا۔ فغيره تمید وكل قول في المتون اثبتا فذاك ترجيح له ضمنا اتى فرجحت على الشروح والشروح على الفتاوى القدم من ذات رجوح ما لم يكن سواه لفظا صححا فالارجح الذي به قد صرحا۔ اصل میں علامہ شامی یہاں سے ترجیح کی علامتیں بیان کر رہے ہیں کہ ایک قول پر دوسرے قول کی ترجیح۔ وہ بات ختم ہو گئی کہ امام ابو حنیفہ کے ایک قول کو سارے اقوال پر ترجیح حاصل ہوگی، وہ پوری بحث الگ تھی۔ اب یہ ہے کہ کتابوں میں جو مسائل لکھے ہوئے ہیں کچھ علامتیں ہوتی ہیں کہ جن سے پتہ چلے کہ یہ قول راجح ہے، یا فلاں کتاب میں جو بات ذکر کی گئی ہے اس کتاب میں چونکہ مذکور ہے اس لیے وہ راجح ہے، یا فلاں کے مسائل جو ہے نا فلاں موضوع پہ راجح مانے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسے ضوابط بیان کر رہے ہیں جن سے ترجیحات کا پتہ چلتا ہے۔ تو علامہ شامی کہتے ہیں وہاں ہونا ضوابط محررہ،
یہاں پر کچھ ایسے ضوابط ہیں جو محررہ ہیں، یعنی بالکل طے شدہ ہیں، جن پر تحقیق اور تنقیح ہو چکی ہے، جن کو ثابت کیا جا چکا ہے کہ یہ ایسے ضابطے ہیں جو ہر جگہ چلیں گے، اور وہ محقق ہیں، منقع ہیں، محرر ہیں، کہ ایسے ضوابط محررہ جو اہل عقل و خرد کے نزدیک ثابت ہو چکے ہیں، غدت مقررتاً لدى اہل النحا، اور نحیہ کی جمع نحا اے اہل العقول، ایسے محرر اور محقق ضوابط ہیں جو عقل مندوں کے نزدیک ثابت ہو چکے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، پہلا ضابطہ فرمایا فی کل ابواب العبادات رجح قول الامام مطلقا ما لم تصح۔ تو یہاں تک لیے ترجمہ کہ عبادات کے تمام ابواب میں امام کا قول مطلقاً راجح قرار دیا جائے گا، امام کا قول مطلقاً تمام ابواب عبادات میں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی عبادتیں ہیں ان کے ابواب میں امام کا قول مطلقاً راجح قرار دیا جائے گا، معلوم تصح عنہ روایت بحل غیر اخذ، جب تک کہ ان سے کوئی ایسی روایت بطور صحیح ثابت نہ ہو جائے کہ جس کو غیر نے بھی اخذ کیا ہو، کہ ایک اور روایت ہے اور وہ بھی قول ہے امام کا، اور ایک اور روایت ہے جس کو غیر نے لیا ہے، تو ایسی صورت میں اس قول کو راجح قرار دیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر مثلو تیمم لمن تمرن نبض، جیسے تیمم کرنا اس شخص کے لیے جو کہ جس کے پاس جو ہے نبیذ تمر ہو، لمن نبذا تمرن، اس نے کھجور پھینک دیا، یعنی پانی میں کھجور ڈال دینے سے، چھہارا ڈال دینے سے پوری رات میں کے لیے اگر چھوڑ دیجیے گا تو صبح میں اس کا اثر اس پانی میں آ جائے گا اور ایک بہترین مشروب تیار ہو جائے گا جسے نبیذ تمر کہتے ہیں۔ اس میں کچھ مٹھاس آ جائے، جوش پیدا ہو جائے، لیکن اگر جھاگ نہیں پھینکتا تو وہ شراب نہیں ہے، نبیذ تمر ہے۔ نبیذ تمر کے تعلق سے بہت اختلافات ہیں، اور پہلا قول امام ابو حنیفہ کا یہ رہا ہے کہ نبیذ تمر اگر ہے تو مائع مطلق ہے، وہ اس سے وضو کرنا ہوگا اور تیمم نہیں کر سکتے، اور وہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لیلۃ الجن میں گئے تھے، ترمذی وغیرہ میں تفصیل ہے، تو سرکار نے پانی مانگا تو کہا نبیذ تو ہی ہے، بس نبیذ ہی تو ہے ہمارے پاس، تو کہا تمرۃ طہور و ماء طہور و تمرۃ طیبہ، وہ کہہ کر کے آپ نے اسے لیا اور وضو کیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے یہ کہا گیا کہ نبیذ تمر سے وضو جائز ہے، تیمم نہیں کر سکتے۔ لیکن اور لوگ، دیگر ائمہ کرام یہ کہتے ہیں کہ نبیذ تمر مائع مطلق نہیں ہے، لہٰذا کوئی اور پانی نہیں ہے تو تیمم کرنا پڑے گا، اور ثابت یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی وفات سے چند روز پہلے اس مسئلے سے رجوع کر لیا، اور یہ مسئلہ ہو گیا کہ نبیذ تمر سے امام کے نزدیک بھی وضو جائز نہیں ہے، تو پھر تیمم ہی کریں گے۔ تو ایک روایت ہے ان سے کہ نبیذ تمر اگر ہے تو تیمم نہیں کریں گے، وضو کریں گے اس سے، اور ایک اور روایت ہے کہ نبیذ تمر ہے اور کوئی اور پانی نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں کریں گے بلکہ تیمم کریں گے۔ دو روایتیں آ گئی، اور جو دوسری روایت ہے اس کو دوسروں نے اخذ کیا ہے، لیا ہے، تو اس اعتبار سے فتویٰ اسی پر ہے کہ نبیذ تمر اگر ہے اور کوئی اور پانی نہیں ہے تو تیمم نہیں کر سکتے، نہیں وضو نہیں کر سکتے بلکہ تیمم کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ مائع مطلق نہیں ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی ایک اور روایت ہے جو ان کے قول کے علاوہ ہے، اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اس طور پر یہ بات یہاں پر آ گئی کہ مطلقاً
امام کے قول کو ترجیح دی جائے گی. ایک منٹ. جی میں معذرت چاہوں گا، کچھ ضروری کال آ گئی تھی اس لیے اٹھانا پڑا. آپ حضرات کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی تو اس میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا قول مطلقاً عبادات میں راجح قرار دیا جائے گا جب تک کہ ان سے کوئی ایک اور روایت ایسی نہ آ جائے کہ جسے کوئی اور بھی اختیار کرے. اس سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے، لیکن مثال سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ نبیذ تمر سے وضو کریں گے یا نہیں کریں گے. امام ابو حنیفہ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ اسی سے وضو کر لیں گے، اور ایک اور روایت ان سے یہ ہے کہ نہیں، اس سے وضو نہیں کریں گے، تیمم کریں گے. اس والی روایت کو دیگر اصحاب نے اختیار کیا تو اسی کو اختیار کیا جائے گا. یہ ہوگی بات ان کی، اور ہم یہ اس پر افادہ کریں کہ جو اس کو اختیار کیا جائے گا وہ اس وجہ سے نہیں کہ ایک اور روایت ہے جسے دوسروں نے اختیار کیا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ امام ابو حنیفہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں جن 3 سے رجوع کیا تھا اس میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ نبی سے وضو جائز نہیں ہے. کسی کا مائک کھلا ہوا بند کر لیں. آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ فَرْعٍ بِالْقَضَاءِ تَعَلَّقَ قَوْلُ أَبِي يُوسُف فِيهِ يُنْتَقَى. ہر وہ مسئلہ جو قضاء سے تعلق رکھتا ہے اس میں امام ابو یوسف کے قول کو ہی اختیار کیا جائے گا. ينتقى کو چھان کر کے لے لیا جائے گا، چن لیا جائے گا، اسے الگ کر لیا جائے گا. اس کا مطلب یہ تھا کہ مسائل قضاء میں امام ابو یوسف کا قول راجح مانا جائے گا. اب آتے ہیں وفی مسائل مائک کھلا ہوا بند کرتے ہیں. کسی کا مائک کھلا آواز کرتا ہے. افتوا بما یقولہ محمد. اور ذوی الارحام کے مسائل میں ہمارے مشائخ نے امام محمد کے قول پر فتویٰ دیا ہے. یہ بھی دیکھ لیجیے ایک ترجیح کا سبب ہے کہ علم الفرائض وراثت کا جو مسئلہ ہے خاص طور سے اس کا ایک مسئلہ ذوی الارحام کے، وہ ذوی الارحام وارث ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس میں امام محمد کے قول کو ترجیح حاصل ہے، ان کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا. وہ جو اس سے پہلے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی روایت اگر نہیں ہے تو امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ،
پھر امام محمد کے قول پر فتویٰ، پھر امام ظفر اور امام حسن بن زیاد کے قول پر فتویٰ، وہ عام طور پر ہے۔ لیکن یہاں سے کچھ اور باتیں ہم نے سمجھی کہ ابواب عبادات میں امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ ہوگا، اور قضاء اور شہادات اور عدالتی جو مسائل ہوتے ہیں قضاء کے مسائل، ان میں امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہوگا، اور وراثت کے مسائل میں امام محمد کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ اور دیکھیے ترجیح کے اسباب، فرماتے ہیں ورجح استحسانهم علی القیاس، کہ ائمہ ترجیح و تصحیح نے ائمہ کرام کے استحسان کو قیاس پر ترجیح دی ہے، مگر چند مسائل، اور ان چند مسائل میں کوئی التباس اور کوئی پوشیدگی، کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے۔ وہ کچھ 12 یا اس طرح سے 14 یا 12 مسائل ہیں کہ جن میں استحسان کو قیاس پر ترجیح ہے۔ قیاس اصل میں استحسان پر ترجیح رکھتا ہے۔ یہ قیاس دلائل اربعہ میں سے چوتھی دلیل ہے، لیکن اس کے بعد استحسان ہے، اور قیاس تو قیاس جلی کو کہتے ہیں، اور استحسان قیاس خفی کو کہتے ہیں، جو بظاہر لوگوں کی نظر میں وہ وجہ جو ہے جو استحسان میں پائی جا رہی ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ اگر غور اور تأمل کریں، تدبر سے کام لیں، تو لگے گا کہ جو وجہ استحسان میں پائی جا رہی ہے وہ خفی ہے تو خفی، لیکن ہے مؤثر، اور اس کا گہرا اثر ہے وہاں پہ۔ تو ایسی صورت میں استحسان کو قیاس پر ترجیح حاصل ہوگی۔ نہیں، استحسان کو قیاس پر عموماً ترجیح حاصل ہوگی، مگر چند مسائل میں، قیاس کو استحسان پر ترجیح حاصل ہوگی، جو میں نے تعداد بتائی، آگے شرح میں بات آتی ہے۔ جب بھی کہتے ہیں کہ یہ قیاس کا تقاضا یہ ہے اور استحسان کا تقاضا یہ ہے، تو اصولاً استحسان کو قیاس پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ جی، فرماتے ہیں وظاہر المروی لیس یعدل عنہ الی خلافہ اذ ینقل، اور جو ظاہر مروی ہے، یعنی ظاہر الروایہ میں ہے، اس سے عدول نہیں کیا جائے گا اس کے خلاف کی طرف اگر وہ منقول ہو، کہ ظاہر الروایہ میں کوئی مسئلہ بیان کیا گیا، اور نادر میں یا وقائع میں یا امالی میں یا کہیں اور اگر کوئی مسئلہ منقول ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے، تو یہاں سے وہاں اس طرف عدول نہیں کریں گے۔ لا ينبغي، یہ بھی وجہ ترجیح میں ایک بات ہو گئی کہ مسئلہ ظاہر روایہ میں موجود ہے، یہ خود وجہ ترجیح ہے۔ لا ينبغي العدول عن دراية اذا اتى بوفقه روایہ، فرما رہے ہیں کہ درایا سے عدول مناسب نہیں ہے جب اس کے موافقت میں روایت آ جائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک قول امام کا ہے اور اسی کے مقابل ایک دوسرا قول بھی ہے، دو قول آئے ہیں امام سے، اور کسی کی ترجیح جو ہے معلوم نہیں ہے۔ ائمہ حنفیہ نے، اصحاب امام نے، یا ائمہ ترجیح و تصحیح نے ان دونوں قول میں سے کسی قول کی ترجیح بیان نہیں فرمائی، لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک قول ایسا ہے کہ دلیل اس کی موافقت کرتی ہے، اور دوسرا قول ایسا ہے کہ دلیل اس کی موافقت نہیں کرتی، تو جس کی تائید دلیل سے ہوتی ہے وہ قول راجح مانا جائے گا۔ وہی کہنا چاہ رہے ہیں، درایا سے مراد وہی وہ قول معقول ہو من وجہ دلیل، درایت اس کی موافقت کرے، یعنی دلیل اس کی موافقت کرے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ درایا سے عدول نہیں کیا جائے گا اگر اس کی موافقت میں روایت آئے۔ ایک روایت ہے، ایک اور روایت ہے، لیکن درایت ایک روایت کی موافقت کر رہی ہے، تو پھر اسی روایت کو لے لیں گے جس کی موافقت میں درایت ہو۔ یہاں اسی بات کو ادھر سے کہا ہے کہ درایت کی موافقت میں روایت ہو، اصل میں روایت کی موافقت میں درایت ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ يَنْفِي الْكُفْرَ، ایک اور دیکھیے وجہ ترجیح، فرما رہے ہیں ہر وہ قول جو سامنے آئے اور کفر کی نفی کر دے، ہر وہ قول جو پیش کیا جائے اور کفر کی نفی کرے کسی مسلمان سے، ولو ضعیفاً، اگرچہ وہ قول ضعیفی کیوں نہ ہو، احرا، وَكُلُّ قَوْلٍ جَاءَ، یہ مبتدا، اور احرا جو ہے
یہ اس کی خبر ہے، یعنی احرا بالقبول، احرا بالترجیح۔ تو ہر وہ ارشاد، ہر وہ روایت، اگرچہ وہ ضعیف سے ضعیف ہی کیوں نہ ہو، اگر کسی مسلمان سے کفر کو دفع کرے، نفی کرے، کفر کو زائل کرے، کفر کا فتویٰ نہ لگے اس روایت کی وجہ سے، تو وہی روایت راجح قرار دی جائے گی تکفیر کے معاملے میں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ عمل کے معاملے میں، فروع کے معاملے میں تو ظاہر ہے کہ ضعیف روایت کا اعتبار نہیں ہوتا، لیکن تکفیر سے نفی کے معاملے میں ضعیف روایت بھی قوی روایتوں کے مقابلے میں راجح قرار دی جاتی ہے۔ اس روایت کو اگر مان لیا جائے تو تکفیر نہیں کی جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ مَا رَجَعَ عَنْهُ الْمُجْتَهِدُ، اور ہر وہ قول جس سے مجتہد رجوع کر چکے ہوں وہ منسوخ قول کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ ایسا ہو گیا کہ منسوخ قول ہو گیا، لہٰذا اس کا غیر جو ہوگا، اس کے علاوہ جو دوسرا قول ہوگا جس کی طرف رجوع کیا ہو، وہی معتمد قول ہوگا، فغیرہ اعتمد، لہٰذا اس کے علاوہ جو دو قول ہوگا وہی معتمد ہے۔ دیکھ لیا آپ نے، امام مجتہد کی طرف سے دو قول آئے اور ایک قول سے انہوں نے رجوع کر لیا، تو یہ مرجوح قول ہو گیا، اور جو دوسرا قول ہے وہ راجح قول۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ راجح کون ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ قَوْلٍ فِي الْمُتُونِ اثبتا، اور ہر وہ قول جو متون میں ثابت ہو، متون میں لکھا ہے، قدوری میں ہے، مختار میں ہے، کنز میں ہے وغیرہ وغیرہ، تو کسی قول کا متون میں ہونا یہ ترجیح ضمنی ہے، فضا کا ترجیح لہو ضمناً آتا۔ تو متون میں اس کا ثابت ہونا، موجود ہونا، یہ اس قول کی ترجیح ہے، یعنی اس کا مطلب یہ قول راجح ہے کیونکہ متون میں یہ مذکور ہے۔ لیکن ضمناً آتا، یہ ترجیح کیسی ہے؟ جو ضمنی طور پر آ گئی ہے، اس کو ترجیح ضمنی کہتے ہیں۔ کسی قول کا متون میں ہونا یہ ترجیح ضمنی ہے، ترجیح صریحی نہیں ہے۔ ترجیح صریح تو یہ ہے کہ ایک قول کسی کا بیان کیا جائے اور صاف کہہ دیا جائے وہو الراجح، وہو الاقوا، وہو الاصح یا وہو الصحیح۔ تو ترجیح کے صریح الفاظ یہ ہیں جو ابھی ہم نے بتایا، صراحتاً اس کی اسے ترجیح دی گئی ہو، کہا گیا ہو کہ یہ راجح ہے۔ اور ضمنی ترجیح کا مطلب کہ یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہی قول راجح ہے، لیکن وہ قول متون میں موجود ہے، مذکور ہے، متون میں اس کا ذکر ہونا یہ ترجیح دینا ہی ہے، اس کو ضمنی ترجیح کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ قول جو متون میں موجود ہو تو وہ اس کی ضمنی ترجیح ہے، لہذا فرجحت علی شروع، تو وہ شروع پر راجح قرار دی جائے گی۔ یہاں پہ رجحت سے مراد متون، یعنی متون شروع پر راجح قرار دیے جائیں گے۔ والشروع علی الفتاوی القدم، اور شروع فتاوا پر راجح قرار دیے جائیں گے، اگرچہ فتاوا پہلے ہی کیوں نہ ہو، یعنی کتب فتاوا۔ من ذات رجوع، یہ جو ہے نا شروع مبتدا اور من ذات رجوع یہ خبر اس کی، شروع ترجیح والی ہیں فتاوا پر، تو متون کو شروع پر ترجیح دی جائے گی اور شروع کو ترجیح حاصل ہے کتب فتاوا پر۔ یہ دیکھ لیجئے ایک اور وجہ ترجیح کہ کسی مسئلے کا متون میں ہونا اور اس کا مقابل شروع میں ہونا، یہ تعارض ہو گیا تو متون والے مسئلے کو ترجیح دی جائے گی، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کسی مسئلے کا کتب شروع میں ہونا اور اس کے خلاف کوئی قول کتب فتاوا میں ہو تو اس کو جو ہے شروع کو ترجیح دی جائے گی کتب فتاوا سے۔ اور یہاں پر اعلیٰ حضرت نے توضیح فرمائی ہے، اس مقام پر نہیں، اس سے متعلق بتا رہا ہوں، اپنی کتاب اجل الاعلام میں۔ یہ اس وقت ہے جبکہ اگر ائمہ کرام یعنی ائمہ حنفیہ میں سے جو اصحاب امام ہیں وہ امام کے قول جو مطلق ہے اس کی تقیید کریں اور مشائخ اس کو کہیں کہ یہ اصحاب امام اس قول کے خلاف قول کر رہے ہیں، اگر انہوں نے قید لگا دی، امام کے قول پر ایک قید لگا دی اور اس قید کو مشائخ یہ کہہ دیں کہ یہ اختلاف ہے تب، ورنہ بہت ایسا ہوتا ہے کہ مشائخ یہ
امام نے ایک قول فرمایا اور ان کے اصحاب نے اس کی قید بیان کر دی، اور مشائخ نے یہ فرمایا کہ یہ قید جو ہے یہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ اصحاب نے یہ کہنے کا ارادہ فرمایا ہے کہ امام کی مراد یہی ہے، امام کی مراد یہ، تو وہ اجمال کی تفصیل مانے جائیں گے، اطلاق کی جو تقید ہے وہ مانیں گے کہ وہ امام نے جو ہے اجمالی طور پر بیان کر دیا تھا، ہم اس کی تفصیل کر رہے ہیں، اور ہم نے جو قید بڑھا رہے ہیں امام کے قول سے یہی مراد ہے، امام کی یہی مراد ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ اختلاف نہیں ہے۔ بات اس صورت میں جبکہ اختلاف ہو تو ایسی صورت میں متون کو شروع پر اور شروع کو فتاوا پر ترجیح حاصل ہوگی۔ فرمایا ما لم یکن سواہ لفظ صححا، جب تک کہ اس کے علاوہ کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس کی تصحیح کی گئی ہو، تو ایسی صورت ہو تو ارجح زیادہ راجح اور وہی قول ہوگا جس کی تصریح کر دی گئی ہو، کیونکہ ترجیح ضمنی کے مقابل میں ترجیح صریح زیادہ راجح ہے نا، کہ کسی مسئلے کو متون میں بیان کیا اور اس کے مقابل دوسرے مسئلے کو شروع میں بیان کیا، اور دونوں کے ساتھ الفاظ تصحیح یا الفاظ ترجیح موجود نہیں ہیں، تو اب پہلے مسئلے کا متون میں ہونا یہ قرار دیا جائے گا کہ اس کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ وہ متون میں ہے، دوسرے مسئلے پر کیونکہ وہ دوسرے درجے کی کتاب میں ہے۔ یہ کب تک؟ جب تک کہ شروع والے مسئلے کو تصحیح الفاظ تصحیح کے ساتھ ذکر نہ کیا گیا ہو۔ لہٰذا اگر شروع میں جو مسئلہ ذکر آیا اس کو کہہ دیا گیا وَهُوَ الْأَصَحُّ وَبِهِ يُفْتَىٰ، اس طرح سے، تو پھر جو ہے کہ اس کو ترجیح دی جائے گی۔ یہی فرماتے ہیں معلوم یکن سوا ہو، اس کے سوا جب تک کہ کوئی ایسا لفظ نہ ہو جس کی تصحیح کی گئی ہو اور اس تصحیح کی صراحت کر دی گئی ہو، تو پھر اسی کو راجح مانا جاتا ہے۔ چلیے ہم نے مختصراً ان اشعار کے ترجمے کے دوران ان کی تشریح بھی کر دی ہے، لیکن تھوڑا سا ہم آگے بھی پڑھتے ہیں۔ علامہ شامی کیا فرماتے ہیں ان اشعار کی تشریح میں؟ فرماتے ہیں جمعت فی هذه الابیات قواعد ذکروها مفرقة فی الکتب وجعلوها علامة على المرجح من الاقوال۔ فرماتے ہیں میں نے ان اشعار میں ایسے قواعد جمع کر دیے ہیں کہ جن کو مشائخ نے کتابوں میں الگ الگ بیان کیا ہے، میں نے سب اکٹھا کر دیا، اور ان باتوں کو، ان وجوہ ترجیح کو انہوں نے ایک علامت قرار دیا ہے کہ کون سا قول مرجح ہے، کون سا قول راجح ہے، اس پر ایک علامت ہے۔ چلیے اس میں سے پہلا قاعدہ ترجیح کے لیے فرماتے ہیں کہ ما فی شرح المنیہ للبرہان ابراہیم الحلبی، علامہ ابراہیم حلبی کی جو شرح ہے، حالانکہ ان کی شرح تو وہ صغیری بھی ہے کبیری بھی ہے، تو دیکھنی پڑے گا کہ کہاں پہ ہے یہ۔ فرمایا کہ علامہ ابراہیم حلبی کی جو شرح منیہ ہے اس میں یہ تیمم کے بیان میں فرمایا کہ فَلِلَّهِ دُرُّ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مَا أَدَقَّ نَظَرُهُ وَمَا أَسَدَّ فِكْرُهُ وَإِلَّا مَا جَعَلَ الْعُلَمَاء الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِ فِي الْعِبَادَاتِ مُطْلَقًا۔ یہاں پر عبارت میں سبت ہے،
اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہی ثواب ہے، وہ اللہ نہیں بلکہ بل امر ما، بل امر ما۔ چلیے یعنی ولی امر ما، بہت بڑی وجہ سے، ولی امرن، کسی خاص کسی بڑی اہم وجہ سے، جعل العلماء الفتوى على قوله في العبادات مطلقا، کہ علماء نے یہ قرار دیا ہے کہ مطلقاً عبادات میں مطلقاً امام کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ اور وہ بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ ان کی دقت نظر اور فکر کی سلامتی اور سداد و ثواب۔ کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی نظر بڑی دقیق ہے اور بہت صائب الرائے ہیں، ان کی رسائی بہت دور تک ہے، گہرائیوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہی تو ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے علماء نے عبادات کے باب میں امام ابو حنیفہ کے قول پر ہی فتویٰ قرار دیا ہے مطلقاً۔ جی، چاہے جتنے بھی اقوال آ جائے، سارے کے سارے ائمہ کرام ایک طرف ہو جائیں اور امام ابو حنیفہ ایک طرف ہوں، تو فتویٰ امام کے ہی قول پر ہوگا۔ جیسے ظہر کے آخر وقت کی مثال ہے اور عصر کے ابتدائی وقت کی مثال ہے، یوں ہی عشاء کا وقت شروع کب ہوتا ہے، مغرب کا وقت ختم کب ہوتا ہے، اس کی یہ بھی ایک مثال ہے۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْوَاقِعُ بِالِاسْتِقْرَاء، اور استقراء کے ذریعے یہی ایک واقعہ اور حقیقت ہے کہ عبادات میں آپ تلاش کر لیجئے، عبادات میں فتویٰ امام ہی کے قول پر ہے، ما لم یکن عنہ روایت کقول المخالف، جب تک کہ امام سے ہی ایک ایسی روایت بھی نہ آ جائے جو کہ ان سے اختلاف کرنے والے کے قول کے مطابق ہو۔ اگر ایسی بات آ جائے تو پھر اس قول پر فتویٰ ہوتا ہے کہ امام سے ایک روایت اس کے خلاف بھی آئی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کما فی طہارت الماء المستعمل، امام سے تو یہ روایت ہے کہ ماء مستعمل نجس ہے، لیکن جو دوسری روایت ہے وہ یہ ہے کہ ماء مستعمل جو ہے وہ پاک ہے، اور فتویٰ اسی پر ہے۔ اور اسی طرح سے والتیمم فقط عند عدم غیر نبیذ التمر، کہ جب نبیذ تمر کے علاوہ پانی نہ ہو، عدم غیر نبیذ التمر یعنی نبیذ تمر ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف نبیذ تمر ہے، اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ صرف تیمم ہی کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں کو جمع کریں گے، نبیذ تمر سے وضو بھی کریں گے بھی تیمم بھی کریں گے، صرف تیمم کریں گے۔ یہ قول جو ہے نا امام ابو حنیفہ کا پہلے نہیں تھا، اصل قول یہ ہے کہ نبیذ تمر سے وضو کریں گے، اور پھر دوسری روایت آئی کہ صرف تیمم کریں گے، اور یہ دوسروں نے اختیار کی تو پھر اسی پر فتویٰ ہے۔ دوسری علامت ترجیح فرماتے الثانیہ، دوسرا قاعدہ ترجیح کا، ما فی البحر، جو کہ البحر الرائق میں موجود ہے، قبیل فصل الحبسی، حبس کے بیان سے کچھ پہلے، کہ صاحب البحر نے فرمایا وفی القنیہ من باب المفتی، قنیہ میں رسم المفتی کے بیان میں یہ لکھا ہے الفتوى علی قول ابی یوسف فیما یتعلق بالقضاء لزیادت تجربتی، فرمایا کہ فتویٰ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر ہوگا ان امور میں جو قضاء سے متعلق ہیں، مسائل قضاء، مسائل شہادت، گواہی، دعویٰ، سزا، ان سب معاملات میں جو کہ قضاء سے تعلق رکھتے ہیں، امام ابو یوسف کے قول پر فتویٰ ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ لزیادت تجربتی، کہ ان کا تجربہ زیادہ ہے، انہوں نے زندگی کا بہت بڑا حصہ قاضی کے حیثیت سے گزارا ہے،
امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عباسی خلیفہ نے قاضی بنانے کی کوشش کی، عہدہ قضا پیش کیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، بہت تاکید اور شدت کا سلوک کیا، مجبور کیا، مگر پھر بھی امام نے قبول نہیں کیا۔ بعد کا زمانہ آیا، امام ابو یوسف کو پیشکش کی گئی تو انہوں نے قبول کر لیا، قاضی بن گئے، قاضی شرق و غرب رہے، پورے عالم اسلام کے قاضی رہے، ایک طویل عرصہ انہوں نے گزارا۔ تو اب چونکہ ان کی فقہی بصیرت کے ساتھ ساتھ جو تجربہ شامل ہو گیا، اس وجہ سے ان کے قول کو فتویٰ کے لیے ترجیح دی جائے گی ابواب قضا میں۔ یوں ہی یہ لکھا ہے کہاں پہ، البحر الرائق نے نقل کیا قنیہ سے۔ یوں ہی بزازیہ میں کتاب القضاء میں ہے، اہل حصول زیادت العلم لہو بتجربتی، ان کے تجربے سے علم زیادہ حاصل ہو گیا، تجربے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ فرماتے تجربے کی اہمیت یہ ہے کہ اسی وجہ سے تو امام ابو حنیفہ نے اس قول سے رجوع کر لیا کہ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ أَفْضَلُ مِنْ حَجِّ التَّطَوُّعِ، صدقہ حج تطوع سے افضل ہے، کہ تطوع کرے، نفلی حج کرے، اور وہ جو پیسہ ہے وہ حج میں خرچ کریں، یا پھر یہ کہ علاقے میں کوئی شخص جو ہے مجبور ہے اور غریب ہے، فقیر ہے، اس کو دے دے، کس میں زیادہ ثواب ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کا قول پہلا یہ تھا کہ صدقہ نفلی حج سے بہتر ہے جی، لیکن فرماتے ہیں کہ لما حج وعرف مشقتہ زیادہ، جب امام ابو حنیفہ حج کو گئے اور حج کی مشقتوں کو جان لیا آپ نے، تو آپ نے اس مسئلے سے رجوع کر لیا، ولہذا رجع سے متعلق ہے یہ اس قول سے کہ صدقہ حج تطوع سے افضل ہے، رجوع کر لیا اور حج تطوع کو افضل قرار دیا۔ تو تجربے سے یہ بات آتی ہے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ علامہ پیری زادہ نے الاشباح والنظائر کے حاشیے میں اتنا اضافہ اور کیا کہ ان الفتویٰ علی قول ابی یوسف فی شہادات، کہ شہادات میں بھی امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی جائے گی، فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہوگا۔ تو علامہ شامی کہتے ہیں کہ یہ شہادات ایک اور اضافہ نہیں ہے، بلکہ یہ قضائی کا ایک حصہ ہے، لیکن ہی من توابع القضاء، گواہی تو قاضی ہی لیتا ہے نا، اور گواہ لوگ گواہی پیش کرتے ہیں قاضی کے پاس جا کے۔ البحر الرائق کتاب الدعوہ میں لکھا ہے، لو سکت المدعا علیہ ولم یجب ینزل منکرا عندہما، اگر مدعا علیہ خاموش رہ جائے اور جواب نہ دے تو بھی صاحبین کے، تو بھی طرفین کے نزدیک وہ منکر مانا جائے گا۔ ایک بندہ مدعی ہے اور دوسرا منکر ہے، مدعی نے دعویٰ کیا اور اپنے دعوے کی وضاحت کر دی، اس کی تفسیر کر دی، اب سامنے والا ہے وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، انکار کرے، تو جا کے منکر ہوگا۔ لیکن اگر وہ کوئی جواب ہی نہ دے اور خاموش رہ جائے تو کیا وہ منکر مانا جائے گا کہ نہیں مانا جائے گا؟ یا مانا جائے گا کہ اس نے مدعی کی بات مان لی ہے اور السکوت والرضا کے درجے میں مان لیں گے؟ نہیں، فرماتے ہیں کہ طرفین مدعا علیہ کے سکوت کو بھی انکار کے درجے میں مانتے ہیں، اگر وہ جواب نہیں دیتا اور خاموش رہتا ہے تو بھی وہ منکر ہی ہے، لیکن امام ابو یوسف کے نزدیک کیا ہے، فَيُحْبَسُ إِلَىٰ أَن يُجِيبَ، ابھی اسے منکر نہیں قرار دیں گے، نہ منکر مانیں گے اور نہ معترف مانیں گے کہ وہ مدعی کے دعوے سے جو ہے نا وہ اقرار کر رہا ہے، وہ سکوت کو اقرار نہیں مانیں گے، بلکہ امام ابو یوسف کیا فرما رہے ہیں کہ اسے قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ جواب دے دے، بولے کہ مجھے مدعی کا دعویٰ تسلیم ہے یا مجھے مدعی کا دعویٰ تسلیم نہیں ہے۔ اگر وہ تسلیم کر لے گا تو اقرار مان کر کے سارا مسئلہ حل کر دیا جائے گا، کوئی گواہی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر منکر مان کر کے پھر گواہیوں کا اور بینہ کا مسئلہ چلے گا۔ تو طرفین نے یہ فرمایا کہ اس کے سکوت کو انکار کے درجے میں مان کر کے کارروائی آگے بڑھائی جائے گی۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، سکوت کو کچھ نہیں مانیں گے بلکہ اسے قید کریں گے تاکہ وہ جواب دے، تاکہ کارروائی آگے بڑھے، جیسا کہ امام سرخسی نے فرمایا، اور فرماتے کہ فتویٰ امام ابو یوسف کے قول پر ہی ہے قضا کے متعلق امور میں، جیسا کہ قنیہ میں ہے اور بزازیہ میں،
لہٰذا علامہ افسرخسی نے فرمایا کہ فلیزا افتیت بانہ یحبس الی یجیب، کہ اسی وجہ سے تو میں نے فتویٰ دیا ہے کہ اسے قید کیا جائے یہاں تک کہ وہ جواب دے دے۔ چلیے یہ بات بھی ہو گئی۔ الثالثہ، تیسری ترجیح کا تیسرا قاعدہ، فرماتے ہیں ما فی متن الملتقى وغیرہ فی مسئلۃ القسمۃ علی ذوی الارحام، ملتقى کے متن میں یعنی ملتقى الابحر اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ذوی الارحام پر ترکہ تقسیم کرنے کے مسئلے میں یہ بات لکھی ہے کہ امام محمد کے قول پر ہی فتویٰ دیا جائے گا، اور سکب الانہر میں یہ لکھا ہے کہ اے فی جمیع توریث ذوی الارحام، ذوی الارحام کی توریث کے جتنے بھی مسائل ہیں، یعنی ذوی الارحام میں بھی 4 قسموں کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ سراجیہ میں آپ دیکھیے گا، تو سارے اقسام کو، سارے قسم کے، ان 4 قسم کے ذوی الارحام کو حصہ دینے میں امام محمد کے قول پر ہی فتویٰ دیا جائے گا، اور یہی امام ابو حنیفہ سے جو 2 روایتیں مشہور ہیں ان میں مشہور ترین روایت یہی ہے، اور اسی پر فتویٰ جیسا کہ شیخ سراج الدین نے اپنی فرائض کی شرح میں بیان فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ وقال فی الکافی وقول محمد اشہر روایتین عن ابی حنیفہ، امام محمد کا جو قول ہے وہ امام ابو حنیفہ کی 2 روایتوں میں سے مشہور ترین روایت ہے۔ کس معاملے میں؟ فی جمیع ذوی الارحام، جتنے بھی اقسام ہیں ذوی الارحام کے ان تمام کو حصہ ملے گا اس معاملے میں، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ الرابعہ، چوتھا ضابطہ، چوتھا قاعدہ کہ اگر الفاظ ترجیح نہیں ملے تو پھر کیا مانا جائے، کس کو ترجیح حاصل ہے؟ ما فی عامۃ الکتب، وہ جو قاعدہ تمام کتابوں میں موجود ہے، من انہ اذا کان فی مسئلۃ قیاس و استحسان، جب کسی مسئلے میں قیاس بھی ہو اور استحسان بھی ہو تو ترجح الاستحسان والقیاس، تو استحسان کو قیاس پر ترجیح حاصل ہوتی ہے۔ یہ متن میں، یہ اشعار میں بتایا تھا، قیاس بھی ہے اور استحسان بھی ہے، بتا دیا کہ اس میں قیاس یہ ہے اور استحسان یہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ استحسان کو قیاس پر ترجیح حاصل ہے۔ الا فی مسائل، مگر چند مسائل کا استثناء ہے، کہ ان مسائل میں، اچھا یہ کتنے ہیں؟ 11 مسئلہ، 11 مسائل ہیں یہ، ان میں اضافہ بھی کیا ہے، تو 11 مسائل ایسے ہیں کہ جن میں قیاس کو استحسان پر ترجیح حاصل ہے، ورنہ ان کے علاوہ عموماً استحسان کو قیاس پر ترجیح حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ امام ناطفی کی کتاب الاجناس میں موجود ہے، اور علامہ ابن نجیم نے تو منار کی جو شرح ہے فتح الغفار اس میں لکھا ہے، اس کو ذکر کیا انہوں نے، ثم ذکرہ، اور پھر ذکر کیا کہ علامہ نجم الدین نصفی نے اس 11 کو 22 تک پہنچایا ہے، یہ صرف 11 نہیں ہے، فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے تلویح کے حوالے سے ذکر کیا کہ ان الصحیح ان معنی الرجحان ہونا تعین العمل بالراجح، یہ جو بتایا گیا کہ کسی 2 روایتوں کے بارے میں یہ ہو کہ ایک روایت قیاس پر مبنی ہے، دوسری روایت استحسان پر مبنی ہے، اتنا ہی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استحسان کو قیاس پر ترجیح ہے، ان چند استثنائی مقامات کے علاوہ۔ صرف یہ کہہ دینا کہ یہ استحسان کا تقاضا ہے، اس کا مطلب ترجیح دے رہے ہیں اسے۔ تو ترجیح کا مطلب کیا ہوا؟ ترجیح کا مطلب کیا یہ ہے کہ بہتر ہے کہ استحسان کے مطابق جو ہے فتویٰ دیا جائے، اور اگر قیاس کے مطابق فتویٰ دیا جائے تو بھی درست ہے، بہتر ہے استحسان، کیا یہ مطلب ہے ترجیح کا؟ نہیں، فرماتے ہیں ان الصحیح ان معنی الرجحان ہونا تعین العمل بالراجح، رجحان کا جو مفہوم ہے، ترجیح دینے کا، ترجیح حاصل ہونے کا جو مفہوم ہے وہ یہ کہ راجح پر عمل متعین ہے، مرجوح پر عمل کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ نہیں کہ یہ بہتر ہے اس پہ بھی کر سکتے، بلکہ مطلب یہ ہے ترجیح کا کہ راجح پر عمل متعین ہے، اسی پر فتویٰ دیں گے اور اسی پر عمل کریں گے، اور مرجوح پر عمل ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، یہ مطلب نہیں کہ مرجوح کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ وظاہر کلام فخر الاسلام انہ الاولویہ،
اور علامہ فخر الاسلام بزدوی کے کلام سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ تعین العمل بالراجح نہیں بلکہ اولویت والا معاملہ ہے کہ استحسان کو ترجیح حاصل ہے، یعنی استحسان پر عمل کرنا اولا ہے، اور حتی یجوز العمل بالمرجو، یہاں تک کہ مرجو پر عمل کرنا بھی جائز ہے۔ یہ علامہ فخر الاسلام بزدوی کی عبارت سے واضح ہو رہا ہے، اور یہ درست نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے اور استحسان کا تقاضا یہ ہے تو استحسان کو ترجیح حاصل ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ استحسان پر عمل کرنا بہتر ہے اور قیاس پر عمل کریں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے جو کہ علامہ فخر الاسلام بزدوی کے کلام سے ظاہر ہے، بلکہ علماء نے ترجیح اس بات کو دی ہے کہ یہاں پر ترجیح کا مطلب تعیین ہے اور مرجو کو مکمل طور پہ چھوڑ دینا ہے، یہ مطلب ہے۔ چلیے آج کے درس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔